الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه أبي الزهراء محمد والصلاة والسلام على آل بيته وبالخصوص على داعي الله ورباني آياته وباب الله وديان دينه وخليفة الله وناصر حقه حجة الله ودليل إرادته بقية الله في أرضه قائم آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات محترم سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اور اس کے نور کی مثال اس تاک کی ہے کہ فیہا مصباح، جس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجت، اور وہ چراغ شیشہ کی قندیل میں ہو، الزجاجت کأنہا کوکب دری، اور وہ قندیل جگمگاتے ستارے کی مانند بلند ہو، یوقد من شجرت مبارکت زیتون، اور چراغ زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا روغن بڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے۔ نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ نور بالائے نور ہے اور اللہ جسے چاہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا رہتا ہے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت موضوعات کے اعتبار سے، جملات کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ اگر اس کے جملات میں بحث کی جائے تو پورا کا پورا اشرا بن سکتا ہے، نہ فقط اشرا بلکہ اشرات بن سکتے ہیں اسے۔ اتنی طویل بحث کی علماء نے اس آیت کے ذیل میں، اور میں بہت ہی مختصر کر کے آتا ہوں آیت کے ان الفاظ کی طرف جہاں پر ارشاد رب العزت ہوا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون،
یہ چراغ زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے۔ اب اگر اس آیت کے الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ تمام تر الفاظ خداوند متعال نے مختلف طریقوں سے اور مختلف صفات کے ساتھ استعمال کیا ہے، جیسے کہ لفظ شجر، تو اس کو خداوند متعال نے مختلف صفات کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 میں شجرہ ملونہ کا ذکر ہوا، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 26 تک کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تعبیر کیا گیا، اور کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ سے تعبیر کیا گیا۔ اور اگر دیکھا جائے کلمہ مبارکہ کو، تو یہ کلمات، یہ کلمہ مبارکہ جہاں تک میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو یہ 21 صورتوں میں اور 31 مرتبہ مختلف صیغوں کے ساتھ استعمال ہے۔ کہیں پر ماضی، کہیں پر مضارع، کہیں پر ماضی مجہول کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور میرا موضوع بحث بھی یہی کلمہ ہے، کلمہ مبارکہ، چونکہ ایام فاطمیہ ہے اور بی بی کا ایک لقب مبارکہ بھی ہے۔ تھوڑا توجہ سے سننا، بی بی کا ایک اسم مبارکہ بھی ہے۔ اگر مبارکہ کو دیکھا جائے تو یہ کلمہ برکت سے نکلا ہے، اور برکت کا اصل مصدر جو ہے وہ ہے برکتن۔ اب برکتن کسے کہتے ہیں؟ جب بارش کے بعد کسی جگہ پر پانی تھم جائے، ٹھہر جائے، رک جائے، جمع ہو جائے تو اسے برکتن کہتے ہیں۔ اب یہ برکتن کسی کی طرف نہیں جاتا، توجہ کرنا، جو بھی محتاج ہے، جو بھی احتیاج رکھتا ہے، جو بھی ضرورت مند ہے، وہ آئے برکتن کی طرف۔ اب یہ برکت احتیاجوں کی طرف، محتاجوں کی طرف نہیں جاتا، اور خداوند متعال نے بھی بی بی کو مبارکہ بنا کر بھیجا ہے، تمام تر کمالات کا مجسمہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو جس چیز کا طلبگار ہے وہ آئے در مبارکہ پر، انبیاء ہو، اولیاء ہو، وصیاء ہو، وہ آئے در مبارکہ پر، جن ہو، انس ہو، ملک ہو، حوریں ہو، غلمان ہو، وہ آئے در مبارکہ پر، کیونکہ برکتن کسی کی طرف نہیں جاتا۔ توجہ چاہتا ہوں، حتیٰ کہ سید المرسلین بھی اپنی لخت جگر کی عظمت بیان کرنے کی خاطر ایک دن آتے ہیں گھر مبارکہ میں اور آ کر فرماتے ہیں کہ السلام علیکی یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفا ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بھی۔ جب نبوت بھی اپنے وجود مبارک میں ضعف محسوس کریں تو وہ بھی گھر مبارکہ میں دکھائی دیتی ہے۔ نبی اکرم کی 4 بیٹیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، جب یہ آیت تطہیر کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم کی اور بھی بیویاں تھی، لیکن کسی کے گھر نہیں گئے، کسی کے گھر بھی نہیں گئے، کسی بیٹی کے گھر نہیں گئے، صرف گھر مبارکہ ہی کیوں؟ کیونکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ نبی اکرم اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، وہ چاہتا ہے کہ رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے ان کی برکت کو دیکھا جائے۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی عظمت پر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ماحول کی وجہ سے سیدہ کی عظمت ہے، سیدنا توجہ ہے، ان کو تاریخ کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ ماحول بی بی پر مؤثر نہیں تھا، بلکہ بی بی ماحول پر مؤثرہ تھی۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کن کن ہستیوں نے اس گھر مبارکہ میں سکون کی سانسیں لی ہے۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو شخصیت سب سے آخر میں آئے چادر تطہیر کے سائے میں تو اس کا نام بھی سب سے آخر میں لیا جائے، اور جو سب سے پہلے آئے تو اس کا نام بھی سرفہرست ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، خدا نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بألوہا و بنوہا۔ صلوات پڑھے سیدہ کی عظمت پر۔ اور اب جو جس چیز کا طلبگار ہے وہ آئے گھر مبارکہ میں۔ اگر ہدایت چاہیے تو مہدی یہاں، کوثر چاہیے تو کوثر کا عتم مستاق ہے یہ، جنت کا خواہش مند، جہنم کا خوف ہے تو قسیم النار والجنت بھی یہاں، جنت کی تمنا ہے تو سرداران جنت بھی یہاں، علم چاہیے تو باب العلم یہاں، حکمت چاہیے تو باب الحکمت یہاں، نہ فقط باب العلم اور باب الحکمت بلکہ مدینہ العلم اور مدینہ الحکمت بھی یہاں، حتیٰ کہ مال و زر چاہیے تو فضہ بھی یہاں ہے اور ابو ذر بھی یہاں ملیں گے۔ اور بی بی ایسا شجرہ مبارکہ تھی کہ جب بھی نبوت
دنیا کے لوگوں کے دشمنوں کے طعنے سننے کے بعد جسمانی یا روحانی طور پر تھک جاتے یا زخمی ہو جاتے تو اسی شجرہ مبارکہ کے سائے میں سکون کی سانسیں لیتے تھے۔ اور نہ فقط نبوت کے تاجدار، انبیاء کے سردار، بلکہ ولایت اور امامت کے علم بردار، جنت کے جوانان سردار بھی یہی سکون کی سانسیں لیتے تھے، اسی شجرہ مبارکہ تھی۔ اور نہ فقط یہ تھا کہ جب تک بی بی تھی تو اہل بیت کی مشکلات حل تھی، بلکہ جب تک بی بی تھی ایسا نہ تھا کہ اہل بیت کی مشکلات حل تھی، جب بی بی ظاہری طور پر اس دنیا سے چلی بھی گئی تب بھی اہل بیت علیہ السلام بی بی کے ذریعے سے خدا سے توسل کرتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے نا کہ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام علیل ہو گئے، اور اتنے علیل ہو گئے کہ بسترے پر آ گئے، تو روایت کا الفاظ ہے کہ وَيُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ، امام بلند آواز سے ندائیں دے رہے تھے، خدا سے توسل کر رہے تھے۔ وہ توسل کیا تھا؟ فرما رہے تھے کہ یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد، اور روایت کہتی ہے کہ حتی یسمع صوتہ عند باب الدار، امام اتنی بلند آواز میں ندائیں دے رہے تھے کہ یہ امام کے الفاظ جو گھر سے باہر والے لوگ تھے وہ بھی سن رہے تھے۔ صلوات پڑھے سیدہ کی عظمت پر۔ اور نہ فقط بی بی شجرہ مبارکہ کا عطم مصداق تھی، بلکہ جہاں پر خداوند متعال نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ کا ذکر کیا تو بی بی شجرہ طیبہ کا عطم مصداق تھی۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 26 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند متعال نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح شجرہ طیبہ سے پیش کی کہ جس کی اصل ثابت ہے اور فرع آسمان میں ہے۔ توجہ، اور روایتوں میں اس شجرہ طیبہ کی تفسیر یوں کی گئی کہ رسول اللہ ان کی جڑ ہے، علی ابن ابی طالب ان کی فرع، ائمہ ان کے ثمرات و شیعہ ان کے اوراق ہیں۔ کیا تفسیر کی گئی؟ رسول اللہ ان کی جڑ ہے اور علی بن ابی طالب ان کی فرع۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول اکرم آسمانوں پر جاتے، معراج پر جاتے تو علی بن ابی طالب کو ضرور پاتے تھے، کیونکہ جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں شاخیں اتنی ہی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں شاخیں اتنی ہی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اوراق اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں تو پھل اتنے ہی ذائقے دار۔ چاہے بنو امیہ بنو عباس کے ظلم و جور کی کتنی ہی آندھی کیوں نہ چلے، اس شجر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صلوات پڑھے سیدہ کی عظمت پر۔ یہ شجرہ طیبہ کا، شجرہ مبارکہ کا عطم مصداق تھی، اور خداوند متعال نے اس شجرہ طیبہ کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے۔ فرمایا کہ اس شجرہ طیبہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا آیت نمبر 25 میں وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ شجرہ طیبہ ہر زمانے میں حکم پروردگار سے پھل دیتا رہے گا۔ یہ شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ کوئی فصلی درخت نہیں ہے کہ ایک زمانے میں پھل ہی پھل دکھائی دے اور دوسرے زمانے میں خشک ہو جائے۔ آج بھی مہدی کی صورت میں اس شجرہ طیبہ کا پھل موجود ہے۔ صلوات پڑھے مہدی کی عظمت پر۔ اور مفسرین نے کہا کہ اس شجرہ طیبہ سے وہ تمام تر کلمات مراد ہیں جن کی بنیاد کلمہ توحید پر ہو اور کلمہ حق پر ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حق کہاں کہاں اور کس کس کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ اب قرآن بھی حق ہے اور قرآن جس چیز کا حکم دے وہ بھی حق۔ قرآن نماز کا حکم دے تو نماز حق، روزے کا حکم دے تو روزہ حق،
حج کا کہے تو حج، امر بالمعروف نہی عن المنکر کہے تو حق، تولا تبرہ کہے تو حق، جس چیز کا قرآن حکم دے وہ حق، اور قرآن اپنے تمام حقائق کے ساتھ علی بن ابی طالب کی اتباع میں ہے، اور اگر علی روز مباہلہ زہرا کے پیچھے چلے دکھائی دے تو اب گویا کہ تمام حقائق زہرا کی اتباع میں ہے۔ عیسائی دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، یہ کیسے مسلمان تھے جو جب بھی گواہوں میں علی بن ابی طالب کو پیش کر رہی ہیں تو گواہوں میں یہ انکار کر رہے ہیں، گویا کہ اب انہوں نے قرآن کو نہیں جھٹلایا، فقط علی کو نہیں جھٹلایا بلکہ تمام حقائق کا انکار کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں سیدہ کیا یہ شجرہ طیبہ کا، شجرہ مبارکہ کا اتم مصداق تھی۔ جب بھی نبوت اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کریں تو اسی شجرہ طیبہ کے سائے میں سکون کی سانسیں لیتے تھے، لیکن ہائے افسوس کہ جس کے سائے میں نبوت اور امامت سکون کی سانسیں لیں، خود ان کی دختر کے لیے سانسیں لینا دشوار ہو گیا تھا۔ الروایہ تقول کلما تنفست تعلمت، جب بھی بی بی سانسیں لیتی تھی تو ہر ایک سانس تکلیف دہ تھی بی بی کے لیے۔ جن ہاتھوں سے انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے امور انجام دیتا ہے وہ ہاتھ توڑے گئے ہیں زہرا سلام اللہ علیہ کے۔ اگر انسان کے جسم پر کہیں بھی زخم لگ جائے نا تو ان زخموں کو چھپانا آسان ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر زخم چہرے پر آ جائے اور چہرہ بھی کسی نازک خاتون کا ہو اور مارنے والا بے حس اور بے حیا ہو اور اس خاتون کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ زہرا نے کس طرح اپنے بچوں سے تکلیفیں چھپائی ہوں گی؟ روایت کہتی ہے کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد بی بی آئی ہے اپنے بابا کے قبر مبارک پر اور آ کر چند ابیات کہیں، کہا یا رسول اللہ یا خیرت اللہ، اے رسول اللہ، اے بابا جان، قد بقت کل جبال والوحوش معا والطیر والارض بعد بکی السماء، یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد کائنات کی ہر چیز رو رہی ہے، وبقاک الحجون والرکن والمعشر یا سیدی مع البطحاء۔ یہ ابیات کہنے کے بعد بی بی نے تھوڑی سی اپنی بابا کی قبر مبارک سے مٹی اٹھائی اپنی مٹھی میں اور اس کو سونگنے کے بعد کہا کہ ان کنت تسمع صرختی و ندائیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا جان اگر سن رہے ہیں تو مجھ پر اتنے مصائب ڈھا گئے کہ اگر وہ دنوں پر آتے ہیں تو راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ ثم رجعت الى منزلہا، بی بی اپنے گھر کو لوٹتی ہیں، لیکن کس طرح کہ باقیت العین و ناہلت الجسم و مہنہدت الرکن، بی بی اس طرح لوٹتی ہے کہ کمر جھکی ہوئی ہے، جسم بہت ضعیف ہو چکا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وَتَقُولُ لِوَلَدِهَا أَيْنَ أَبُوكُمَا الَّذِي كَانَ يُكْرِمُكُمَا وَيَحْمِلُكُمَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، تمہارے وہ بابا کہاں چلے گئے جو تمہیں اتنی عزت دیتے تھے، جو تمہیں بار بار اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے؟ وَلَا يَحْمِلُكُمَا، کہ آج وہ تمہیں نہیں اٹھا رہے؟ كَمَا لَمْ يَزِلْ يَفْعَلُ بِكُمَا، جیسا کہ پہلے تو اسے اس کام سے فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ وَلَا يَدَعْكُمَا تَمْشِيَانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور تم کو زمین پر چلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔